اللہ کے پیغمبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا اور ہمارے نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آج ہم اپنے اوقات کو فضول ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھ لیا کریں تو اس میں ہماری دنیا میں بھی راحت ہے اور آخرت میں بھی ہمارے ذریعہ نجات ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے گزرے جن کا نام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ وہ بزرگ اللہ والا بڑی بڑی کتابیں بڑی بڑی تفاسیر لکھی۔ ایک مرید نے سوال کیا، جلال الدین سیوطی اتنا عرصہ ہوا 40 سال کی عمر میں آپ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، جس میں ایک آپ کی تفسیر ہے مجمع البحرین 80 جلدوں میں۔ اگر آج کا عام مسلمان بیٹھ جائے اس کتاب کو پڑھنے میں اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ تو مریدین نے کہا حضرت اس میں کیا بات ہے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی، اور کثرت کی برکت کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میری جو ملاقات ہوئی اور میں نے جو حضور کی زیارت کی 37 مرتبہ اس درود کی برکت سے حضور کی میں نے زیارت کی ہے۔ جو انسان کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائیو دوستو، جس میں آتا ہے کہ ایک بندہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھتا ہے تو اس آدمی کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بندہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے اس آدمی کو 100 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ 100 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے بری ہے۔ یہ درود کی فضیلت ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے فضائل درود میں کہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ بغداد کے رہنے والا ہے، بڑا بزرگ اللہ والا گزرا ہے۔ بیت اللہ میں آیا طواف کرنے کے لیے، جب وہاں پہنچا ایک جوان کو دیکھا، جوان ہے جو ہر وقت اسی زبان پہ درود ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ گئے اس جوان کے پاس، کہا بیٹے آپ جوان ہو، آپ بیت اللہ میں طواف کر رہے ہو اور جہاں بھی آپ بیٹھتے ہو آپ ہر وقت درود پر کیوں پڑھتے رہے ہو اور آپ کو دعائیں نہیں آتی؟ اس نے کہا حضرت مجھے اور دعائیں بھی آتی ہیں، لیکن درود کے ساتھ میرے اس لیے محبت اور لگن ہے، میں اور میرے باپ بغداد سے عمرے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں وہاں پریشان ہوا اور انتقال کے بعد میرے باپ کے چہرہ تبدیل ہو گیا تھا، میں بڑا روتا رہا، ربا یہ کیا ہو گیا، اب میں اپنے باپ کو اسی چہرے کے ساتھ اپنے علاقے میں کیسے لے جاؤں گا؟ وہ نوجوان روتا رہا۔ اس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک مجسمہ آیا، ایک چہرہ آیا، آ کر میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے باپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک گیا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، یہ بندہ مجھے ہر روز مجھ پر درود بھیجتا تھا، آج فرشتے نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام فوت ہو گیا ہے، تو میں اس کی شفا کے لیے اور اس کا چہرہ بدلنے کے لیے میں یہاں پہنچ گیا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے درود کی برکت ہے۔ آج ہم ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے سے 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک بھیجیں، اور جب یہ درود جاتا ہے
اور جہاں حضور علیہ السلام کے پاس پیش ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فلاں بنت فلاں امتی آپ پر یہ تحفہ بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام گنبد خضرا میں رہ کر وہاں موجود ہیں، وہاں سے حضور علیہ السلام اپنے اس امتی کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔